ہے کلاس میں چلے جائیں، جو لیکچر دے رہا ہے وہ افضل ہے، جو لیکچر سن رہے ہیں وہ مقصود ہیں۔ مسجد میں چلے جائیں، جو آگے کھڑا ہے وہ افضل ہے، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ مقصود ہیں۔ لیکن مجلس حسین میں ایسا نہیں ہے۔ توجہ نہیں کیا میں تھوڑی رحمت کرنے کو آگے سیکھ جائیں، بات آنے زبان پھر آگے نہیں آئیں، جہاں جہاں جگہ پہ دے وہاں بیٹھے۔ مجلس حسین میں ایسا نہیں ہے۔ صرف خالی یہ دعویٰ نہیں ہے، اس کے لیے میں دلیل رکھتا ہوں۔ آپ سمجھیں کہ جوش خطابت میں ہمیں کہا جا رہا نہیں، جوش خطابت میں نہیں۔ میرا محترم رکھنا، مجلس حسین میں چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس میں افضل اور مفضول کا سلسلہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ظاہر مجلس حسین میں کیا پڑھتا ہے؟ کبھی توحید کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی رسول کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آئمہ کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ لیکن اپنے تذکروں کے درمیان 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد وہ مجلس سے کہتا ہے کہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ وہ 5 منٹ بعد 10 منٹ بعد مجلس سے جو صلوات پر کہتا ہے تو مجمع کیا کہتا ہے؟ اللہم، جیسے اس نے کہا اللہم تو توحید کا تذکرہ ہو گیا نا؟ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ صلی علی محمد، رحمت دے محمد پر تو رسول کا تذکرہ ہو گیا، وآل محمد تو امامت کا تذکرہ ہو گیا۔ ذاکر منبر پہ بیٹھ کے ان کا تفصیل سے تذکرہ کرتا ہے، مومن فرش ادا پہ بیٹھ کے ایک جملے میں تذکرہ کرتا ہے۔ دونوں ذکر کر رہے ہیں، دونوں ذکر کر رہے ہیں، اور حکم بھی یہی کہ ذکر کیا جائے۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلاتے ہیں تو اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے، اس سے بہتر یا کم از کم جیسی لاتے ہیں۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز کو قدرت رکھنے والا ہے؟ کون ہے جس نے رسول میرے پاس وقت ختم ہو گیا لیکن میرے دلائل ختم نہیں ہوئے؟ صلوات پڑھ لیجیے اللہ رسول نے اعلان کیا عشاء کی نماز کے بعد کہ آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم مکے کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو تم میں سے کوئی ہے جو میرے بستر پہ سو جائے؟ تم میں سے کوئی ہے جو میرے بستر پہ سو جائے؟ کون ہوگا ایسا جو بستر رسول پہ سونا نہیں چاہتا ہوگا؟ کون ہوگا ایسا جو بستر رسول پہ سونا نہیں چاہتا ہوگا؟ ہر ایک چاہتا ہے، لیکن مسئلہ سونے کا نہیں ہے، اور نہ مجھے ہدایت پڑھنی ہے۔ مسئلہ سونے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ چار دیواری کے باہر جو 40 کافر کھڑے ہیں ان کو یقین آئے محمد سو رہا ہے۔
توجہ نہیں کیا آپ نے؟ ان کو یقین رہے کہ محمد سو رہا ہے. اب ایک انسان کا سونا ہے، کوئی بھی انسان لے جائے کہ نہیں عام انسان اور بات ہے، محمد اور بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہے کہ رسول کے چہرے سے ایسا نور نکلتا ہے کہ جب حضور میرے تاریخ حجرے میں آتے ہیں تو میں اپنی کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیتی ہوں. توجہ نہیں کی آپ نے؟ چہرے میں ایسا نور ہے، ایسی لائٹ ہے کہ میرے تاریخ حجرے میں آتے ہیں تو میں اس چہرے کی روشنی سے حجرے کی تاریخ حجرے میں کھوئی ہوئی سوئی ڈھونڈ لیتی ہوں. اتنی لائٹ ہے سو کوئی بھی جائے، سو کوئی بھی جائے لیکن چہرے کی لائٹ میں فرق نہ آئے. جو چہرے کی لائٹ اتنی زیادہ ہو کہ کوئی ہوئی سوئی مل جائے تو بڑی چادر اگر اس پہ دی جائے تو کیا نور چھن کے باہر نہیں آ رہا ہوگا؟ نور چھن کے نہیں باہر آ رہا ہوگا. کافر باہر اس لیے کھڑے رہیں گے کہ چادر سے نور واضح ہوتا رہے. اب میں نے کہا کوئی بھی لیٹ جائے لیکن کافروں کو یقین رہے کہ ایسا سویا ہوا ہے جس کے چہرے پہ لائٹ ہے. چہرے پہ لائٹ کیسے برقرار نہیں؟ کون ہے مثل رسول؟ کون ہے ایسا کہ جیسے رسول کے چہرے پہ لائٹ ہو ویسے اس کے چہرے پہ بھی لائٹ ہو؟ جیسے رسول کے چہرے کی روشنی ہو ویسے ہی اس کے چہرے کی روشنی ہو. دیکھ کے کہا، میں نے پرسوں پڑھا کہ رسول نے کہا آنا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. جب آدھے نور میں لائٹ ہے تو دوسرے آدھے میں کیوں نہیں؟ مثل رسول وہ ہو کہ جو وہاں لیتے اور اس انداز میں لیتے کہ کافروں کو شک نہ پڑے. آدھی رات سے پہلے رسول چلے گئے لیکن وہ صبح تک کھڑے رہے، وہ صبح تک کھڑے رہے. انہیں یقین تھا کہ محمد سو رہے ہیں حالانکہ علی سو رہے تھے. یقین تھا محمد سو رہے ہیں حالانکہ علی سو رہے تھے. پڑھ لکھے لوگ تشریف فرما ہے جملہ کہوں میرا محترم مجمع، سیرت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ بنسبت رسول کے حضرت علی کا قد مبارک کم تھا. بنسبت رسول اکرم کے حضرت علی کا قد مبارک کم تھا. لیکن کمال نہیں، کمال نہیں، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 1-2 سال کی بات نہیں. رسول کوئی 10 سال کے نہیں جا رہے، رسول کوئی 20 سال کے نہیں جا رہے، رسول کوئی 30 سال کے نہیں جا رہے، رسول کوئی 40 سال کے نہیں جا رہے، رسول کوئی 50 سال کے نہیں جا رہے. 53 سال رسول جا رہا ہے. ان کافروں نے رسول کا بچپنا بھی دیکھا ہے، رسول کی جوانی بھی دیکھی ہے، رسول کا لڑکپن بھی دیکھا ہے، رسول کا پہلے دن سے لے کے 53 سال تک رسول کو دیکھا ہے. لیکن جب بستر پہ علی سوئے 53 سال دیکھنے والے
نہیں کرے محترم میں نے کہا کرتے مبارک پرس تھا کم تھا، لیکن علی جب محمد بن کے سوئے، علی جب محمد بن کے سوئے، بستر بھی پورا تھا، چادر بھی پوری تھی، بستر بھی پورا تھا، چادر بھی پوری تھی، فرق پتہ نہیں چل سکا۔ نہیں روکوں آپ کو ایک منٹ کے لیے، ایک منٹ کے لیے روکوں۔ کوئی بھی آدمی کسی کی کاپی کرنا چاہے تو ہر چیز کی کاپی کر سکتا ہے، بولنے کی، چلنے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، ہر عمل کر سکتا ہے سوائے ایک کی۔ دیکھو آخری آپ تک کتنے مطلب جو ہیں، بول سکتا ہے، ویسے چل سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، میں نے کہا ہر عمل کر سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں کہ کوئی کسی کے سونے کی کاپی کر لے۔ کوئی کسی کے سونے کی کاپی کر لے، اس لیے لیٹ تو ویسے جائے گا، لیٹ تو ویسے جائے گا، لیکن جب آنکھ لگے گی پھر ویسے ہی سوئے گا جیسے وہ سوتا ہے، وہ ویسے ہی سوئے گا جیسے وہ سوتا ہے۔ لیکن کمال ہے علی محمد بن کے سوئے ہیں، کوئی پہچان نہیں سکا کہ محمد سو رہے یا علی سو رہے، کیوں ویسے ہی سوئے جیسے رسول سویا کرتے ہیں۔ مثل رسول وہ کہ وہ اس کام میں بھی مثل ہو جس کام میں تمثیل ہوتی نہیں ہے، اس کام میں مثال ہوتی نہیں ہے۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں تو اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتے، اس سے بہتر یا کم از کم اس جیسی لاتے ہیں۔ میرا محترم بننا، میں نے تقریباً 7 دن یہ بتایا کہ رسول کیسے ہیں، رسول کا مقام کیا ہے، رسول کی عظمت کیا ہے، رسول کا علم کیا ہے، رسول کی عبادت کیا ہے، رسول کی شجاعت کیا ہے، رسول کی سخاوت کیا ہے، رسول کا مقام کیا ہے۔ پھر بتایا کہ کون ہے ایسا جس کا مقام وہ ہو، علم وہ ہو، کمال وہ ہو۔ لیکن آج تمہیں بتاؤں کہ مثل رسول کو آپ نے سن لیا، مثل علی کیسا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں پھر کے بابا دونوں سر پڑھیں گے۔ کسی نے پوچھا تھا مجھے ایک آدھے دن پہلے کہ مولانا بتائیے کہ یہ شیعہ علی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، ان کی زبان پہ نام علی کیوں آتا ہے، یہ علی کیوں کرتے ہیں؟ نے کہا بھائی سلیمان فارسی جا رہے تھے، سلیمان فارسی جا رہے تھے، ایک خرابے میں پہنچے، ساتھیوں نے کہا تمہارے مولا نے کہا ہے کہ جتنے بھی بیابان ہیں، جتنے بھی ویرانے ہیں وہ سب جنگل ہیں، کیا یہ بھی جنگل ہے؟ کیا یہ بھی جنگل ہے؟ سلیمان فارسی نے کہا میرے مولا نے کہا ہے تو ضرور ہوگا، میرے مولا نے کہا ہے تو ضرور ہوگا، کا پتہ تو کرو۔ سلیمان فارسی نے کچھ پڑھا، جیسے پڑھا زمین پھٹی، ایک عربی اردو باہر نکلا، عربی اردو میں باہر نکل کے کہا این جملی، این جملی، این جملی،
میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے؟ انہوں نے دیکھا بھائی یہ کیا مصیبت اٹھا لی، یہ تو الٹا ہم سے پوچھ رہا ہے، یہ تو ہم سے پوچھ رہا ہے، سوال کرنے لگے۔ بیچارہ اپنا اونٹ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس علاقے میں آیا رہا، پکار رہا تھا اے جبل اے جبل، میں دیکھوں آپ کتنے خاموش ہیں۔ قانون یہ ہے کہ جو بھی بات آدمی زبان پہ کہہ رہا ہو اور اسے موت آ جائے، جو بھی بات انسان زبان سے ادا کر رہا ہو پھر اسے موت آ جائے تو جب اٹھے گا وہی جملے اس کی زبان پہ ہوں گے۔ ایسے نہیں علی علی کرتے، علی علی کرتے اس لیے ہیں کہ اگر ایسے میں کہیں موت آ جائے کل اٹھے قیامت والے دن تو علی علی کرتے۔ ایسے مرتے وقت بات پہ ہے جب علی تھا اس لیے یہی پکار رہا ہے، لیکن ہم تو علی علی کرتے اس لیے مصیبت میں پریشانی میں کئی وقت آ گیا ہو تو پوچھنا نہ پڑے ملائکہ کو کون ہے، علی علی کرتے دیکھتے سمجھ لے علی والا ہے۔ مسئلہ علی کا مسئلہ کعبہ، علی کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ میں نے کہا تمہیں بتاؤں مسئلے مثل علی کیا ہے، مثل رسول کو سن لیا، وہ تو رسول کی جگہ پہ بیٹھے اس کا اپنا مقام کیا ہونا چاہیے۔ مسئلہ علی کا مسئلہ کعبہ، علی کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ کعبے کے لیے خدا نے کہا اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَّكَّةَ مُبَارَكًا هُدًى لِلْعَالَمِينَ، وہ پہلا گھر جو مکے میں ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، هُدًى لِلْعَالَمِينَ، عالمین کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوئی پوچھے تو صحیح، ہاتھی کو چاہیے کیا کہ ہدایت کرے؟ کعبہ کبھی جاتا ہے، کعبہ کبھی ہدایت کے لیے جاتا ہے؟ کبھی سنا کہ کعبہ آج کل چائنا کے دورے پہ ہے؟ اما کیسا ہاتھی ہے کہ کہیں جاتا نہیں تو پھر ہدایت کیسے کرتا ہے؟ تب باقی ہاتھی اور ہوں گے جو ہدایت کرنے جاتے ہوں گے، کعبہ وہ ہاتھی ہے کہ جس کے پاس آنا پڑتا ہے۔ اور جو نہیں کیا آپ نے، کعبہ وہ ہے جس کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ مسئلہ علی کا مسئلہ کعبہ، علی کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ علی بھی کسی کے دروازے پہ نہیں آتا، علی کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ مسئلہ علی کا مسئلہ کعبہ، علی کی مثل کعبے کی مثل ہے۔ کعبہ کہیں ہدایت کے لیے جاتا نہیں، علی کی ہدایت کے لیے نہیں جاتا، علی کے بھی دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں، علی نہیں جاتے، علی کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے۔ عام انسانوں کو بڑے بڑے تخت پہ بیٹھنے والے لوگوں کو، توجہ نہیں کیا آپ نے، بڑے بڑے تخت پہ بیٹھنے والے لوگوں کو آپ کے دروازے پہ کہتے ہیں علی بتا دے مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دروازے پہ آ کے کہہ رہے ہیں مسئلہ آ گیا سامنے کہ بھئی یہ دو عورتیں ہیں جو
بیٹا بچہ ہمارا ہے. کبھی کیسے پتا چلے کہ بچہ کس کا ہے؟ نہیں، ایک کہہ رہی بچی ہے، وہ کہہ رہا بچہ ہے. دونوں تیار نہیں. ایک کی ولادت ہوئی، ایک یہاں بچی پیدا ہوئی، ایک یہاں بچہ پیدا ہوا. تبدیل ہو گیا. بچی والی کہہ رہی بچہ میرا ہے، بچے والی کہہ رہی بچی میری نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے. کہا یہ بھی مسائل ہمیں حل کرنے ہیں، آپ نے ہم نے تو کہا سے اتنا ہی آسان ہے کہ اٹھے گے بیٹھیں گے. یہ کیا ہوا؟ چلے پھر اسی دروازے پہ، چلے اسی دروازے پہ چلے گئے. مولا پھر مشکل آ گئی. توجہ نہیں کر رہے. مولا پھر مشکل آ گئی. ارے ہمارا مولا تو اتنا کریم ہے، دشمنوں کی بھی مشکل حل کر رہا ہے. ایسا کرو، ان سے کہو کہ شیشوں میں دودھ لیں، وزن کر کے دیکھ لیں. اس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے، ڈبل ہے. بیٹا اس کا ہے، بیٹی دوسرے کی ہے. سن لیا، وزن کر کے دیکھا، پتہ چل گیا. بیٹے والے نے بیٹا دے دیا، بیٹی والے نے بیٹی دے دی. منشی سے کہا دیکھ لو، توجہ نہیں کی آپ نے، یہ بات لکھ لو. پھر کبھی مسئلہ آ جائے پھر دیکھیں، ہر دفعہ جانا پڑے. لکھ لو. اس نے کہا لکھ دے گیا، کہ سنبھال کے رکھو، کبھی ضرورت پڑ جائے. کچھ عرصہ گزرا، دو عورتیں آ گئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا ہے. اس نے کہا بیٹا میرا ہے. بیٹا میرا ہے. اس نے کہا بیٹا میرا ہے. اس کا نکالو نہیں. نکالا. جیسے نکالا، صاحب اس میں ایک بیٹی ہے. ابھی بیٹی کہاں ہے؟ توجہ نہیں کی آپ نے. کہیں بیٹی تو نہیں ہے، بیٹے پہ ہی مسئلہ ہے. کہیں ہمارے پاس لکھا ہے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. سلام پڑھ لیجیے. بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے. ایک اور کہہ رہی کہ میرا بیٹا ہے، دوسری کہہ رہی میرا بیٹا ہے. کبھی بیٹی کہاں ہے؟ پھر مشکل میں ڈال دیا. چلیں پھر نہیں، یہ تو مسئلہ ملا ہی نہیں. پھر گئے. کہا ہم نے تو دیکھا تھا کہ ویسے ہی کر لیں گے، وزن کر کے دیکھ لیں گے، وزن کر کے دیکھ لیں گے. دیکھ کے کہا اس کا حل یہ نہیں ہے. نمبر تجیب والے کے نمبر کر لیجیے. نہیں اہل ممتاز سلوات آپ میری مرضی کی نہیں پڑے. تلوار لاؤ. تلوار لائی گئی. کہا مولا کیا کر رہی ہیں؟ دو حصے کریں گے. دو عورتیں ہیں، ایک حصہ وہ لے لے، ایک حصہ وہ لے لے. یہ کیسا فیصلہ ہے؟ دیکھو تلوار لائی گئی. جس کا بیٹا تھا اس نے کہا نہیں، رہے دشمن کے پاس
گا اس عورت کو بچہ دے دو، اسی کا بچہ ہے۔ ایک بات، ایسی بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں نے صرف اتنا بتایا، کعبے کے پاس جانا پڑتا ہے، علی کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کے لیے گئے ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے، کعبہ وہ واحد جگہ ہے جس میں انسان جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے۔ توجہ کیجیے گا، میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، لیکن شرط ایک ہے، کعبہ سامنے ہو۔ آدھی بات سن کے آدمی چلا جائے کہ مولانا نے کہا تھا کہ جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ لے، کعبہ ادھر ہو، وہ ادھر نماز پڑھ رہا ہو، نہیں، روح کعبے کی طرف ہی رہے، روح کعبے کی طرف ہی رہے، تب نماز ہوگی، ویسے نہیں تو بغل پوچھ کر کے کھڑا ہو جائے، پوچھ کر کے کھڑا ہو جائے، بتاؤ نماز ہوگی، بتاؤ نماز ہوگی۔ رسول نے دیکھی بھی کہا نا، مسئلہ علی کا مسئلہ کعبہ، رسول نے ایسے کہہ دیا، رسول نہیں جانتے تھے علی کی مثل کعبے کی مثل ہے، کعبے کو پوچھ کر کے نماز نہیں ہوتی، علی کو بھی پوچھ کر کے نماز نہیں ہوتی۔ کوئی بیوقوف چاہے بالا رسول کے علی کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے اور کہ علی پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، بھائی تیری نماز نہیں ہو رہی، تو سمجھ رہا میں علی کو نماز پڑھا رہا ہوں، نہیں تو نماز سے ویسے فارغ ہو رہا ہے۔ صلوات پر محمد نہیں، میرا محترم مجمع میں نے محنت اس بات کے لیے کی تھی نا، وہ اب آ رہی ہے۔ یہ بات کیا آپ کی سنی ہوئی کیسا وہ کعبے کی مثال تھی؟ نہیں، چاہتا یہی ہوں کہ وہ بات کی جائے جو کم ہوئی ہو۔ بزرگوں سے دعا لینے کے لیے، خدا کی قسم فیصلہ رہا مسلمانوں پہ، فیصلہ رہا مسلمانوں پہ، کعبہ مسلمانوں نے مل کے کعبہ بنایا ہے۔ نہیں، آسان کرو، کعبہ پہلے بیت المقدس تھا، کعبہ وحی کے ذریعے کعبہ ہوا ہے یا اجماع کے ذریعے کعبہ ہوا ہے؟ حکم خدا سے کعبہ ہوا ہے یا لوگوں نے مل کے کہا کہ نہیں بیت المقدس الیکشن میں ہار گیا، کعبہ جیت گیا، اب کعبہ ہوگا؟ تو سب کہہ رہے ہیں، قرآن میں آیت موجود ہے، سورہ مبارکہ بقرہ میں دوسرا پارہ شروع ہوتے ہی کہ حکم ہوا، اے رسول اب تم اپنا رخ بدل دو۔ تو کعبہ آیت قرآنی سے کعبہ ہوا ہے، مسجد علی ہو، علی کی مثل ہو، تو علی کسی کے کہنے پہ کیسے بن جائیں گے؟ علی بھی تو آیت قرآنی سے بنیں گے، تو کہا جائے گا رسول بندے نماز کرا دے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ جو مقام کعبے کا ہے، اب وہ بات نہیں پڑتا کہ اس کے مقابلے میں کتنے کعبے بنائے گئے، لیکن حقیقی
काबा नहीं रहा, उतने ही काबे के मुकाबले में बनाए गए जितने अली के मुकाबले इंसान बनाए गए। लेकिन अली की मिसाल काबे की मिसाल है, सिर्फ काबे की मिसाल नहीं है अली से, सिर्फ काबे की मिसाल नहीं है, अब्बास हो, हम सूरत हैदर न कहो, सुन लेंगे मुझे तो खुदा कह देंगे। रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। साहिब मदारिज हुआ लिखते हैं अब्दुल मोहम्मद शहरी कि क्या खाली रसूल ने कहा या अमल करके दिखाया, यानी सिर्फ कौलन रसूल की हदीस है या फेलन भी है। अल्लामा लिखते हैं कि फेलन भी हदीस है। इस दावे की दलील क्या देते हैं कि फेलन भी रसूल ने कहा हुसैन हुसैन। अल्लाह लिखते हैं कि एक जानों पे रसूल के अपने सुल्ही बेटे इब्राहिम मौजूद थे, दूसरे जानों पे हुसैन मौजूद थे। जिब्रील आए, सलाम किया और सलाम करके कहा अल्लाह नबी खुदा चाहता ही है कि आप इन दोनों शहजादों में से किसी एक को किसी दूसरे पे कुर्बान कर दें, किसी एक को किसी दूसरे पे कुर्बान कर दें। रसूल ने गौर से अपने सुल्ही बेटे इब्राहिम को भी देखा, हुसैन को भी देखा, देख के कहा जिब्रील जाओ मेरे खुदा से कहो मैंने अपने इब्राहिम को हुसैन पे कुर्बान कर दिया, मैंने अपने इब्राहिम को हुसैन पे कुर्बान कर दिया। मिस्र रसूल कौन हो? नूर का एक हिस्सा है मोहम्मद, नूर का एक हिस्सा है अली। अल्लाह के बाद 3 रोज बाद इब्राहिम इंतकाल है, यानी इब्राहिम कुर्बान हो गए हुसैन पे। नूर का एक हिस्सा है मोहम्मद, नूर का एक हिस्सा है अली। रसूल की ये कुर्बानी अली देख रहे थे और आसमान की तरफ देख के कह रहे थे मालिक, जिस तरह आज मोहम्मद ने अपना सुल्ही बेटा हुसैन पे कुर्बान किया है, काश मेरा कोई सुल्ही बेटा हो जो मैं हुसैन पे कुर्बान कर। उस दुआ के सबर का नाम है अब्बास। पढ़ते हैं, सुनते हैं, हकीम से कहा मौला ने क्या माहिर साहब ने कोई मेरे लिए रिश्ता देखो। मैं रो के कहूंगा अली के सामने कोई और पढ़ा लिखा क्या होगा? नहीं, रवायत को रोका करो, अली उससे बेहतर जानते हैं, लेकिन तशबीह दिलाई जा रही है। हकीम मैं चाहता हूं एक बेटा करबला के लिए तैयार करो, एक बेटा करबला के लिए तैयार करो। कहानी सुनाया है, तुम भी ऐसा करो कि कोई बेटा करबला के लिए तैयार करो। हकीम ने मुर्शद को तैयार किया, अली अब्बास को तैयार करो। इमाम का समझाने का अंदाज है, ये नहीं है माहिर इंसाफ है, अली जलते नहीं नाव खुदा मिल जाते। अली समझा रहे, अली बता रहे, मैं अब्बास तैयार करना चाह रहा हूँ, मुस्लिम तैयार कर। आगे जनाब फातिमा को रह गया, शादी हो गई,
زینب کلثوم نے ماں کا تخت لگایا ہے. پہلے ہی تحریر زہرا ہو بیٹھ گئی ہے جناب المرسلین. بقیہ کی طرف منہ کر کے کہا شہزادی میں تیری کنیز بن کے آئی ہوں, تیرا مقابلہ کرنے نہیں آئی ہوں. اندر داخل ہوئی, شہزادی نے استقبال کیا. ماں کا تخت لگا ہوا تھا. کہا ہمارے ماں کے تخت پہ بیٹھو. زمین پر بیٹھ گئی. دیکھے کا شہزادیوں میں تمہاری ماں کی جگہ پہ بیٹھنے نہیں آئی, میں فاطمہ زہرا کی جگہ پہ بیٹھنے نہیں آئی. بس اور آپ سنو, عباس آئے اس دنیا میں. جس طرح علی نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک رسول نہیں آئے, عباس نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حسین نہیں آئے. حسین کی گود میں آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے کہہ رہے تھے, ہمیں سمجھا رہے تھے, دیکھ لو میں نے سب سے پہلے اس دنیا میں جس چہرے کی زیارت کی ہے وہ حسین کا چہرہ ہے. وہ حسین کا چہرہ. بس بچے تھے, روزانہ جاتے تھے کلثوم کی گھر کھیلنے کے لیے. پہلے بڑی خوشی تھی کہ عباس ہمارے ساتھ آتے ہیں, کھیلتے ہیں. ایک دن ماں نے پوچھا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا بہنوں کے پاس. بیوی نے دیکھا کون سی بہنیں کا زینب کلثوم کا کس نے کہا ہے تمہاری بہنیں ہیں؟ کس نے کہا ہے تمہاری بہنیں ہیں؟ کہا بابا علی کی بیٹیاں نہیں. کہا بابا علی کی بیٹیاں ہیں, فاطمہ زہرا کی بھی تو بیٹیاں ہیں. تو بابا علی کا بیٹا ہے تو منشریز کا بھی تو بیٹا ہے. خیال کر کبھی بھی زینب کلثوم کی ہمسری کرنی, کبھی بھی ان کو اپنی بہن نہیں کہنا, ہمیشہ آقا زادی کہنا ہے, ہمیشہ مرشدازی کہنا ہے. عباس رک گئے, سارا دن پہلے انتظار کرتی رہی. اثر کے وقت زینب نے دیکھی کہ ام کلثوم چلو تو اما ام المؤمنین کے گھر چلتے ہیں, پتا تو کرے عباس کی طرف خیر ہے, طبیعت ٹھیک. آج عباس آئے نہیں, پر صدا دارو سنو گے. دونوں بہنیں جیسے ام المؤمنین کے گھر میں داخل ہوئی, صحن خانہ میں عباس کھیل رہے تھے, جلدی سے زینب زمین پہ بیٹھ گئی. عباس بھیا تم آئے نہیں. گردن جھکا کے عباس نے کہا آقا زادی. زینب نے سنا کہا عباس تو تم تو مجھے بہن کہتے تھے, آقا زادی کس نے سکھایا؟ چلا چلا مولا سوائے ہمیں حسین کے کسی گھر میں نہ رلائے, مولا تیرے آنسوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ. اولاد والے سنو گے, ابھی چھوٹے تھے, مسجد میں مولا بیٹھے ہوئے تھے, مولا حسین کی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں مولا حسین نے کمبر سے کہا کمبر جاؤ میرے لیے پانی لے کے آؤ, کمبر میرے لیے پانی لے کے آؤ. عباس نے بھی سنا, جلدی سے اٹھے, اماں المؤمنین کے گھر آئے. آپ کا اماں مجھے ایک پیالے میں پانی دے دو, ایک پیالے میں پانی دے دو. تو پھر کیا کرو گے؟ کہا آقا حسین نے مانگا ہے, آقا حسین نے مانگا ہے. تو پھر تجھ سے مانگا ہے؟ کہیں مجھ سے تو نہیں مانگا, مانگا تو کمبر سے ہے. لیکن اماں کمبر تو میرے بابا کا غلام ہے نا, کمبر تو میرے بابا کا غلام ہے نا, میں حسین کا غلام ہوں. میں چاہتا ہوں کمبر سے پہلے آقا حسین کو پانی میں پیش کروں. اور اولاد والو سنو گے, جناب ام المؤمنین نے پیالہ پانی کا بھر دیا. اتنے چھوٹے تھے, ہاتھوں کو اٹھا نہیں سکتے تھے, سر پہ
پہلا موقع نہیں ہے، موقع اور بھی آئے گا، تم پانی کے لیے جاؤ گے لیکن پانی نہیں لا سکو گے، بس اولاد والوں سنو گے عباس نے عباس سے ہمیں بٹھا دی کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، اس وجہ سے پانی نہیں پہنچا سکا، اب جب موقع آئے پوری کوشش کروں گا پانی پہنچا سکوں۔ اولاد والوں 10 محرم 61 ہجری عصر عاشور سے تھوڑی دیر پہلے وہ موقع آ گیا جب سکینہ نے آ کے کہا چچا میرا اصغر پیاس سے مارا تھا۔ بابا اجازت نہیں دیتے، سکینہ سکینہ تیرے بابا اجازت نہیں دیتے، دیکھ کے کہا چچا چچا آپ تھوڑا چکے، اپنے ہاتھ سے آپ کے بالوں میں مشق میں ڈالتی ہوں، آپ کے ساتھ چلتی ہوں، دیکھو بابا کیسے اجازت نہیں دیتے۔ حسین نے دیکھ کے کہا عباس جاؤ اپنی آقازادی زینب سے اجازت لے لو، بس اولاد والوں سنو، عباس آیا سیدہ زینب کے پاس سلام کیا، بی بی ایک کام تھا، کہو عباس، بی بی موت کی اجازت لینے آیا ہوں، شہزادی موت کی اجازت لینے آیا ہوں، بس اولاد والوں سنو گے۔ جیسے کہا سیدہ زینب زمین پہ بیٹھ گئی، کہا عباس بیٹھو، عباس بھی بیٹھے، زمین پہ خط پھینکنا شروع کیا اور دیکھ کے کہا عباس بابا نے سچ کہا تھا، بابا نے سچ کہا تھا، کہا کیا کہا تھا؟ 21 رمضان کو جب بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے دیکھ کے کہا تھا زینب کوفے کے دربار بازار کو دیکھ لو، زینب کوفے کے دربار بازار کو دیکھ لو، میں نے دیکھ کے کہا بابا یہ باتیں تو لوگ اپنے بیٹوں کو بتاتے ہیں، شاید مولا نے دیکھ کے کہا زینب تمہاری ماں کی تو دربار گئی تھی، تمہاری ماں کی تو دربار گئی تھی، تم اس کی رشتہ دار ہو، تمہیں بھی دربار جانا ہوگا، بیوی سوچتی تھی بابا سے نہ کہہ سکی لیکن سوچتی تھی ماں تو شاید اس لیے گئی ماں کا بھائی کوئی نہ تھا، میرے تو 18 بھائی ہیں عباس جیسے، بس یقین ہو گیا، یقین ہو گیا، اور پھر شہزادی نے عجیب کام کیا، تمام بیویوں کو اکٹھا کیا، تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے نہیں رکو، ایت اللہ خوری کا رجوع نہ کہوں، ایت اللہ خوری کا زندگی پر معمول تھا کہ جب بھی حضرت عباس کی زیارت کو جاتے تو جو زیارت چھپی ہوئی ہے وہ تو پڑھتے ہی تھے، اس کے بعد 2 جملے ایت اللہ خوری اپنی طرف سے کہتے تھے، پہلا جملہ کہتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کے جوان میرا سلام، اے حسین کے جوان میرا سلام، جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لیے جملہ ایت اللہ کوئی دوسرا جملہ کہتے تھے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے میرا تم پہ سلام۔ بیوی نے آواز دی
10-15 منٹ کی جب شام کو دفتر کا ٹائم ختم ہوتا ہے پھر 10-15 منٹ کی مجلس ہوتی ہے. علامہ مجلسی ان کے دفتر میں روزانہ بلا امام حسین کی رخصت آ کر پڑھی جاتی ہے. علامہ مجلسی کو بڑی پسند جب بھی کوئی پڑھے حسین کی رخصت پڑھے. ایک دن مجلسی سو گئے, حالت خواب میں دیکھا فاطمہ زہرا رہی ہے. دیکھی کا مجلسی کا مجلسی تیرے گھر میں میرے بیٹے کا تذکرہ نہیں ہوتا. مجلسی تیرے گھر میں میرے بیٹے کا تذکرہ نہیں ہوتا. اس نے دیکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا بھی میں تو صبح شام آقا حسین کی رخصت آ کر پڑھتا ہوں. کہا میں حسین کی بات نہیں کر رہی, میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہی ہوں. کافی بھی اب تیرے بیٹے عباس کا بھی تذکرہ ہوگا. ایسے میں بیوی نے کہا مجلسی تو جانتا ہے عباس کی شہادت میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کبھی بھی لڑنے کی اجازت نہیں ملی. بیوی فراق کے کنارے سے کیسا واپس آ گئے. بیوی کہیں لڑنے کی اجازت ہوتی تو پتا چلتا. بیوی سنتی رہی, دیکھنے کا نہیں مجلسی یہ بڑی مصیبت نہیں ہے. ایک دفعہ علامہ مجلسی نے ہاتھ جوڑ لیے, دیکھنے کا شہزادی آپ ہی بتائیے عباس کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ایک دفعہ فاطمہ زہرا نے دیکھنے کا مجلسی جب بھی گھوڑا سوار اترتا ہے بازوؤں کے سہارے اترتا ہے, اور جس کے بازو قدم ہو وہ کیسے گھوڑے سے اترے. جیسے ہی گھوڑے سے گرے آواز بلند ہوئی یا مولا ہو درگلی. مولا نے کہا ان کا سر ظاہری وقلت حیرتی. چلے حسین پہنچے, اولاد والے پہنچے. جیسے ہی پہنچے کربلا کی ریت پہ حسین کا شیر سو رہا ہے, حسین کا شیر لیٹا ہوا ہے. کا باپ کو بارش کا مولا صدیق کا کیا کا جب اس دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. آج اس دنیا سے جا رہا ہوں, آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. بس اولاد والے سنو, ایک دفعہ دیکھ کے کہا او عباس کرو زیارت, کون سی چیز مانے ہے او عباس کی مجبوری. دیکھ کے کہا مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے, دوسری میں سر کا خون ہے. او مولا تیرا عباس اتنا مجبور ہو گیا اپنی آنکھ سے خون صاف نہیں کر سکتا, اس لیے شانے نہیں ہے, ہاتھ نہیں ہے. مولا نے آنکھ سے خون صاف کیا. جیسے آنکھ سے خون صاف کیا, سنو گے آنکھ سے خون صاف کرنا تھا. اچانک عباس نے کہا واہ غربت آئے غربت. حسین نے دیکھ کا کس بات پہ غربت کا نعرہ لگا رہے ہو. ایک دفعہ دیکھ کا مولا اتنی جلدی کمر کھل گئی. جس پر تیرے جیسا بھائی چلا جائے بس آپ کی جملہ سنو. عباس ہم تمہیں خیمے میں لے جانا چاہتے ہیں. دیکھ کا مولا میری مجبوری ہے, میں خیمے میں نہیں جا سکتا. کا کیوں کا انی مستحجن بے ابنت کا سکینہ. مولا مجھے تیری بیٹی